لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہ ہو۔ اس کے بعد جب رات کا وقت آیا، ابو جہل نے سب غنڈوں کو اکٹھا کر کے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مقدس کا محاصرہ کروا دیا۔ حجرہ مقدسہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تمام نوجوان ننگی تلواریں لے کر دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس انتظار کے اندر تھے کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے، ہم معاذ اللہ تلواروں سے ان کی گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ اور یہ باہر اپنے مشورے کر رہے ہیں، لیکن اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا کر کہہ رہی ہے کہ اے علی، اپنی تلوار کو سرانے کے نیچے رکھ دو اور آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات کی قسم ہے کہ پوری زندگی کے اندر میں نے بڑی بڑی چین کی نیندیں سویا ہوں، بڑی بڑی سکون کی نیندیں سویا ہوں، لیکن وہ رات جو ہجرت کی رات تھی، جس رات میں کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر میں سویا، وہ مزہ مجھے آج تک کسی نیند نے وہ مزہ نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلانے کا ایک مقصد تھا، ایک راز تھا۔ وہ راز کیا تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی، جب دن چڑھ جائے تو یہ امانتیں ان کافروں کے سرداروں کے پاس جس کی امانت ہے اس کے پاس پہنچا دینا۔ اگر کسی کا سونا ہے تو وہ سونا اس کو پہنچا دینا، اگر کسی کی چاندی ہے تو وہ چاندی اسی کو پہنچا دینا، اگر کسی کے ہیرے ہیں تو وہ ہیرے اس کے پاس پہنچا دینا، اگر کسی کی کوئی اور قیمتی چیز ہے، کوئی رقم ہے تو وہ اس کے پاس پہنچا دینا، اور سبوں کو اس کے بعد ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جانا۔ تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تھی کہ کفار مکہ دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی برادری کے اوپر اعتماد نہیں تھا، ان کو اپنے بھائیوں کے اوپر اعتماد نہیں تھا، ان کو اپنے دوستوں کے اوپر اعتماد نہیں تھا، ان کو اپنے ہمسایوں پر اعتماد نہیں تھا۔ اگر اعتماد تھا تو وہ ایک ذات تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ وہ تھے تو دشمن، تھے تو کافر، لیکن وہ جانتے تھے کہ پوری کائنات کے اندر اگر کوئی صادق الامین کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اگر جو امانت دار نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ایمان کا اعتبار کیا جائے گا تو وہ ضرور امین ہوگا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ اس کا امانت کو پوری طور پر ادا کرے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا اے علی، مجھے مکہ چھوڑنے کا حکم ملا ہے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تو غم نہ کر، میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جا، کوئی تجھے تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سارے نوجوان کفار مکہ کے نوجوان اپنے ہاتھوں کے اندر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت اپنے حجرہ مقدسہ کا دروازہ کھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو آپ کے وما ینطق عن الہوا کی پیاری زبان پر جو آیت کریمہ جو جاری تھی وہ سورۃ یاسین کی آیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب تلاوت فرما رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار، اس دیوار کے پیچھے ایک اور دیوار، اور ان کی آنکھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔
हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर उनके ऊपर फूंक दी, उनकी आंखों से बिनाई सलब हो गई, वो गुनूदगी के अंदर चले गए, वो गहरी नींद के अंदर सो गए। कहते हैं कि वो अपनी तलवारों की नोकें ज़मीन के अंदर गाड़ कर उनके दस्तों के ऊपर अपनी पेशानी टेक कर वहीं खड़े खड़े सो गए। अल्लाह तबारक व तआला के लाडले हबीब उनके दरमियान से बखैर व आफ़ियत गुज़र गए। अल्लाह तबारक व तआला ये साबित करना चाहते हैं कि ऐ महबूब, ये सर झुका कर तेरी ताज़ीम के अंदर खड़े हैं, मैं अगर चाहूँ तो तेरे दुश्मनों से भी तेरी ताज़ीम करवा सकता हूँ। इसलिए कहने वाले ने क्या खूब कहा, फरमाया कि अरबिया सुल्ताना, अरबिया सुल्ताना, अरबिया सुल्ताना, अरबिया सुल्ताना, बाद रब दे सब तू ऊंचियां, बाद रब दे सब तू ऊंचियां तेरियां ने शाना, अरबिया सुल्ताना, अरबिया सुल्ताना। तो तमाम रास्ते पुरख़तर रास्ते हैं, मक्का के हर मोड़ पर ख़तरा है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं, दुश्मनों के दरमियान से होकर गुज़रते हैं और चलते चलते जाकर सैयदना सदीक़ अकबर के दरवाज़े के ऊपर जाकर दस्तक देते हैं। मैं कुर्बान जाऊँ सैयदना सदीक़ अकबर की ज़ात पर कि पूरी कायनात चल कर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर दौलत पे आती है, लेकिन सैयदना सदीक़ अकबर आपकी वो शान है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद चल कर सैयदना सदीक़ अकबर के दर दौलत पर जाते हैं, जाकर दस्तक देते हैं और बुलाते हैं सैयदना सदीक़ अकबर को। सैयदना सदीक़ अकबर कहने लगे, ऐ कमली वाले आका, मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाता, आपको आने की क्या ज़रूरत थी, आपने तकलीफ़ क्यों की? तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि मक्का से हिजरत करके गार सौर की तरफ चलना है। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि आका रात आधी हो चुकी है, आइए कुछ देर ठहर जाइए, सुबह को रोशनी होगी तो निकल पड़ेंगे। सैयदना सदीक़ अकबर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और आकर कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, तेरी ये ड्यूटी है कि रोज़ाना दिन को तूने कुफार मक्का के जितने भी मंसूबे हैं उनके मुताल्लिक़ ख़बरें लेनी है और शाम को जाकर गार सौर के अंदर हमें इतला देनी है। और अपनी बेटी को फरमाया, ऐ मेरी बेटी इस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तेरी ये ड्यूटी है कि रोज़ रात को शाम को खाना पका कर तूने गार सौर पर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाना है। और अपने ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा को कहा, ऐ मेरे ग़ुलाम, तूने बकरियाँ चराते चराते शाम जब होगी तूने गार सौर के ऊपर जो है बकरियों का रेवड़ ले आना है, वहाँ ताज़ा दूध धोकर गर्म करके नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पिलाना है। जब गार सौर की तरफ जा रहे हैं तो सैयदना सदीक़ अकबर कभी नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएँ चलते हैं, कभी बाएँ चलते हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, ये क्या कर रहे हो? अबू बकर कहने लगे, ऐ कमली वाले आका, मेरा ये दिल चाहता है, क्या पता कि दुश्मन आगे से हमला कर दे, क्या पता दुश्मन पीछे से हमला कर दे, कोई पता नहीं कि दुश्मन दाएं से हमला करे, कोई पता नहीं दुश्मन बाएं से हमला करे, इसलिए मैं कभी इधर हो जाता हूँ, कभी मैं उधर हो जाता हूँ, कभी आगे हो जाता हूँ, कभी पीछे हो जाता हूँ। अगर दुश्मन का वार पड़े तो पहले ताकि ग़ुलाम निसार हो, उस के बाद वो आप तक पहुँच सके। तो इसलिए फरमाया कि इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं, कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। जब नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सैयदना सदीक़ अकबर गार सौर के अंदर 3 दिन रहे,
غار سور سے جب نکلتے ہیں تو مختصر سا قافلہ ہے، 4 لوگوں کا قافلہ ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، آپ کا غلام عامر بن فہیرہ اور ایک عبداللہ بن عریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو بطور رہبر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب راستے کے اندر جا رہے ہیں، کسی پوچھنے والے نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق یہ تمہارے ساتھ اور شخصیت کون ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یہ راستہ بتانے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کا راستہ بتانے والے ہیں، لیکن وہ شخص یہ سمجھا کہ شاید یہ ان کا رہبر ہے یا شاید یہ ان کا قاصد ہے، ان کو راستہ بتانے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کا یہ ایمان تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں دین کا راستہ بتاتا ہے، لہٰذا اس نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ جب چلتے چلتے ادھر جب لوگوں کو کفار مکہ کو خبر پہنچی، ابو جہل کو خبر پہنچتی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے کو توڑتے ہوئے نکل گئے ہیں، اس راستے سے وہ چلے گئے ہیں، تو وہ فوراً ان نوجوانوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں جس نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کر کے یا ان کو قتل کر کے لایا تو میں اس کو 100 اونٹ جو ہے وہ انعام کے اندر دوں گا۔ یہ ایسا انعام کی لالچ تھی، جس لالچ نے اس کو یزید بنا دیا، کسی لالچ نے کسی کو جو ہے حسین علیہ السلام کا قاتل بنا دیا، اسی لالچ نے کسی کو جو ہے شمر بنا دیا۔ جب سارے نوجوان اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر ہر طرف دوڑ گئے، نبی کریم رؤوف رحیم اور سیدنا صدیق اکبر کا تعاقب کرتے ہوئے، انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا مالک سراقہ بن مالک تھا، وہ بھی تیز رفتار گھوڑے کے اوپر چڑھ کر سیدنا صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام کے تعاقب میں نکلتا ہے اور چلتے چلتے اسی راستے کے اوپر پہنچ جاتا ہے جس راستے پر سیدنا صدیق اکبر اور کمری والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی نظر جب پڑتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اے کملی والے آقا، سراقہ بن مالک ہمارے تعاقب کرتا ہوا ہمارے پیچھے پہنچ گیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب نبی کریم کے پاس سراقہ بن مالک پہنچتا ہے تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اپنی معیشت میں جس طرح بھی تو چاہے اس دشمن سے ہمیں پناہ میں عطا کر دے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اس دشمن سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے جب مڑ کے دیکھا تو سراقہ بن مالک کا گھوڑا جو تھا وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس چکا تھا، حالانکہ پتھریلی زمین تھی، پتھریلی زمین کے اندر وہ گھٹنوں تک دھنس گیا۔ تو سراقہ بن مالک جو ہے حضور علیہ السلام سے معافیاں مانگنا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو لیکن یہ انعام کا ایسا لالچ تھا کہ اس نے دوبارہ پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، دوڑتے دوڑتے جب دوبارہ پھر قریب گیا تو پھر اس کا گھوڑا جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو دوبارہ پھر اس نے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، نبی کریم رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کا گھوڑا باہر آ گیا۔ کسی مرتبہ پھر اس نے یہی حرکت کی، پھر اس نے تعاقب کیا تو پھر اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں ابھی اسی راستے سے واپس لوٹ جاؤں گا اور جو بھی آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس راستے پر آئے گا میں اس کو واپس لوٹا دوں گا۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور ایک چمڑے کے ٹکڑے اوپر امان لکھ کر اس کو دے دی۔ جب وہ جانے لگا تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ ٹھہر جا، میں تیرے ہاتھوں کے اندر شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کہ جو جرم کرتا ہے اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوازتے ہیں، اور جو خطا کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں کے اندر شہنشاہ ایران یعنی ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے کنگن میں تیرے ہاتھوں کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ گزرتے گزرتے وقت گزر گیا کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد سراقہ بن مالک مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا دور چلا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور چلا گیا۔ جب فاروق اعظم کا دور آیا تو اس وقت سراقہ بن مالک بیمار ہو گئے، کافی ضعیف العمر ہو چکے تھے، کم از کم سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی تھی، 108 سال یا 110 سال کے وہ عمر پہنچ چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بیمار پڑ گئے تو سارے صحابہ ان کی عادت کے لیے گئے، کہا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہے؟ تو سراقہ کا ایمان دیکھیے، وہ کہنے لگے کہ میرا حال ٹھیک ہے، میں اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری نہیں ہو جاتی۔
جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سراقہ تیرے ہاتھوں کے اندر ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے، تو ابھی تک میرے ہاتھوں کے اندر شہنشاہ ایران کے کنگن نہیں آئے، لہٰذا میرا ایمان ہے کہ ابھی مجھے موت چھو نہیں سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایران جب فتح ہوا تو ایران سے مال غنیمت آیا، اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اس وقت اس مال غنیمت کے اندر کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران کے کنگن بھی موجود تھے۔ ان کنگنوں کو دیکھ کر فاروق اعظم نے کہا کہ سراقہ این سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ بیمار ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق کہنے لگے کہ جاؤ اور سراقہ کو بلا کر لاؤ۔ ایک صحابی گئے اور جا کر بلایا، تو سراقہ کہنے لگے کہ چے جائے کہ میں بیمار ہوں، میں کمزور اتنا ہوں، اتنا نائف ہوں، اتنا ضعیف ہوں کہ میں چل نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود میں آج ضرور جاؤں گا عمر فاروق کے دربار کے اندر۔ جب عمر فاروق کے دربار کے اندر گئے، سارے جلیل و قدر صحابہ وہاں موجود تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سراقہ اپنے ہاتھ پھیلاؤ۔ جب سراقہ بن مالک نے اپنے ہاتھ آگے کیے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایران کے بادشاہ کے جو کنگن تھے وہ سراقہ بن مالک کو پہنا دیے۔ تو زمانہ بڑا نیک تھا، لوگ بڑے پاک تھے۔ اجتماع میں سے آواز آئی کہ اے امیر المؤمنین، سونا مسلمان کو پہننا تو حرام ہے، اور آپ سراقہ کو جو ہے وہ سونا پہنا رہے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مسلمانوں پر قیامت تک سونا حرام ہے، لیکن سراقہ بن مالک پر سونا حلال ہے۔ فرمایا کہ ہم سونا پہنیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر سراقہ بن مالک سونا نہیں پہنے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ان کے ہاتھوں کے اندر وہ کنگن جو ہے وہ پہنائے۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی جو ہے وہ سچی ثابت ہو گئی، اور فرمایا کہ سراقہ بن مالک نے اسی وقت نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ میرا ایمان تھا کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک سچی ثابت نہیں ہو جاتی اس وقت جو ہے مجھے پر موت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اس کے بعد جو ہے میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، تو اس کے بعد کیا پتہ مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو یہ ایمان صحابہ کرام کا تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہ شان پائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ شان و شوکت پائی ہے، وہ عظیم المرتبت انسان ٹھہرے کہ آج تک ان کی مثالیں رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم رہیں گی۔ تو دعا ہے